آپ ائمہ معصومین آپ کے نزدیک حجت ہیں، ان کی بات معتبر ہے۔ حضرات شیخین سے متعلق آپ ائمہ معصومین کے اقوال کو پیش کریں۔ پہلے امام معصوم جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، امام زین العابدین علیہ الرحمہ، اور اسی طرح بقیہ تمام ائمہ۔ ان ائمہ معصومین میں سے کسی کا واضح طور پر یہ قول پیش کریں کہ فلاں امام نے اپنے قول کے اندر یہ کہا ہے کہ ابو بکر اور عمر دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، پھر بات وزن کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معصوم ہیں۔ ہم نے ان سے جو واضح سوال کیا وہ ڈر گئے بھائی، انہوں نے جواب نہیں دی۔ سوال ہم نے ان سے ابو بکر چپ کر، ابو بکر آپ نے سوال کیا نا، اب میری باری ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا میرے محترم ناظرین کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ مسلمان یا کافر، یہ چپ کر کے رہ گیا، جواب نہیں دیا۔ جب بھی میرے مقابلے ان کے مولوی آتے ہیں ان سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ خاموش ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، بات کو گول کر لیتے ہیں۔ وجہ کہ اس کی وجہ ان کا جواب نہ دینا اس بات کا اقرار ہے کہ ان کا مذہب باطل ہے، کیونکہ کتابوں میں بڑی پڑی ہے کہ صحابہ بالخصوص شیخین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار گستاخی کیا، تو ان کا مذہب ہی باطل ہو گیا۔ جب ان کے ائمہ کافر ہیں تو ان کا مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آپ ائمہ علیہ السلام کے اقوال سے اب ہمیں دکھائیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے دکھائیں کہ شیخین جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ بالکل دکھا دیتے ہیں، تمنا آپ کی پوری کر دیتے ہیں آپ۔ بلکہ اگر میں شیعہ کتب سے دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کے متعلق یہ فرمایا تو آپ کہیں یہ شیعہ کتاب ہے۔ الادب المفرد، اس کا لکھنے والا کون ہے بھائی؟ اس کا لکھنے والا ہے حافظ ابو عبداللہ، سنہ 256۔ متوفہ کون ہے؟ سنہ 256۔ تحقیق کس کی ہے؟ محمد ناصر الدین الالبانی، وہ بھی وہ کٹر وہابی۔ کتاب کہاں پہ چھپی ہے؟ دار الصدیق، سنہ 2000 میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہاں پہ چھپی ہے؟ کہاں پہ چھپی ہے؟ فہرست و مکتبۃ ملک فہد الوطنیہ۔ دیکھو ملک فہد والے، ملک فہد ہے نا، کوئی شیعہ رافضی تو نہیں ہے، ملک فہد، کنگ فہد، اس کے پبلشنگ پریس میں چھپی ہے، سعودی عرب میں چھپی ہے، ریاض میں چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 247 ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث بھی صحیح ہے بھائی، حدیث بھی صحیح ہے۔ شیعہ کتاب نہیں ہے، عمری کتاب ہے۔ مؤلف رافضی نہیں ہے، مؤلف بخاری ہے، کٹر ناصبی ہے۔ محقق بھی ناصر الدین البانی ہے، حدیث بھی اس نے بھی کہہ دیا صحیح ہے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ابو بکر سے کہا، یا ابا بکر، میں فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے، یا ابا بکر، اے ابو بکر، لشرک فیکم اخفا من دبیب النمل۔ جب تم میں شرک بچی رسی ہے، تیرا شرک بس ظاہر نہیں ہے، تیرے شرک میں مخفی ہے۔ چونٹی کی طرح تیرے وجود میں، جیسے چونٹی اپنے سوراخ میں حرکت کرتی ہے نا، پورا تیرا وجود چونٹی جیسے چونٹی اپنے کا سوراخ چونٹی سے بھرا ہوتا ہے، چونٹی میں تجھے میں شرک اسی طرح حرکت کر رہا ہے۔ جب تیرے کتاب میں موجود ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا درس لے کے آئے تھے دنیا کو، انہوں نے توحید سکھایا ہے۔ توحید ان کو آتا ہے نا، شرک بھی ان کو پتا ہے شرک کون ہے، مشرک کو بھی وہ جانتے ہیں کہ کون ہے۔ اور جس نے شرک مخفی کیا ہے، ابو بکر سن، جس نے شرک مخفی کیا اس کو بھی وہ جانتے ہیں۔ ابو بکر چونٹی کے چال کی طرح تیرے اندر وہ حرکت متحرک ہے، تیرے اندر شرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے مشرک ہے بھائی، ہمارا کہ نہیں، کہہ دے کہ بھئی اس کے ایمان میں اس کے ایمان ثابت نہیں ہے، کفر ثابت ہے۔ اسی حدیث کا آخری جملہ آپ پڑھو، نہیں تم پڑھو، نہیں تم پڑھو، تم پڑھو جیسے تیری مرضی ہے۔ اور گل سن، تجھے اگر پڑھنا آتا ہے نا، جب تم کہتے ہیں میں نے چھپایا ہے، میں چھپایا نہیں، میں نے سب پورا اسکرین پہ ظاہر کرتا ہوں، تو مجھے پتہ بھی چلے کہ تجھے پڑھنا بھی آتا ہے، تجھے پڑھنا بھی آتا ہے۔ بسم اللہ پڑھو پڑھو۔ اسی حدیث پاک کے آخری جملے، قال فقل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں، ابو بکر قل، تم کہو، اللہم انی اعوذ بکا، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اشرکا، اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، وانا اعلم، وہ شرک جس کو میں جانتا ہوں، واستغفرک لما لا اعلم بھی، اور اس شرک سے میں توبہ کرتا ہوں جس شرک کا مجھے علم نہ ہو۔ ابو بکر نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخری لائن کا حکم دیا، آپ اس کو ثابت کر دیں ابو بکر نے نہیں پڑھا۔ اگر ابو بکر نے ثابت کریں کہ پڑھا ہے بھائی، آپ دکھائیں، یہ چیز انکار آپ کر رہے ہیں۔
او بھائی بھائی اب طریقہ ابو بکر نے پڑھ لیا، کہاں لکھا ہے کہ پڑھ لیا ابو بکر نے؟ پھنس گیا۔ کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر نے پڑھ لیا اور ایمان سے پڑھ لیا؟ دکھاؤ، ابھی تو مانتے ہیں پڑھا ہے، میں وکانا بس ہم تو تو کہہ رہے خاموش ہیں ہو جا پڑھتے مولوی ہیں، ابو بکر، دکھائیں، ابو بکر، دکھاؤ، ابو بکر، آئے دکھا ہائے پتر، بس پھنس خاموش۔ گیا۔ نہیں نہیں، دیکھو یہ تو ہم نے حدیث دکھا دی، ان کے اپنے کتب سے دکھا دی کہ سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر ابن ابی قحافہ کو کہا کہ تو شرک سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے ایک بوری جو ہے نا مثلا گندم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس نے اپنی شرک بس چھپا دیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے، کوئی دعا وغیرہ دکھا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھو، یہ دعا کو انہوں نے پڑھا ہے۔ اب کیا ان کا یہ کام بنتا ہے، فریضہ ان کا بنتا ہے کہ یہ ثابت کریں کہ ابو بکر اس نے یہ دعا پڑھی ہے اور ایمان سے پڑھی ہے؟ یہ تو انہوں نے کبھی ثابت ہی نہیں کیا۔ یہ حدیث رسول پاک، خاموش بھائی، خاموش پلیز، خاموش، بیچ میں نہ بولو، بیچ میں نہ بولو۔ دیکھو میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ نے ایک سوال کیا، میرا کام جواب دینا۔ چلیں میں نے جو ثابت کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ابو بکر نے کلمہ پڑھنے کے بعد ہجرت کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ابھی تک مشرک ہے، بس اس کا شرک ظاہر نہیں کرتا، اندر تیرا شرک ہی شرک ہے، کہتا ہے مجھے شرک سے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بنتا ہے کہ لوگوں کو شرک سے نکالیں۔ اپنے ابو بکر نے بھی بولا کہ میں شرک کا خاتمہ کیسے کروں، ٹھیک ہے نا، شرک تو مشرک ہونا تو اس کا ثابت ہو گیا، اب شرک سے نکلنے کا طریقہ ابو بکر بتا کے مجھے بتا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھئی یہ پڑھا کرو۔ اب یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ کے کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ابو بکر یہ دعا پڑھتا تھا، آپ کی آپ پہ فرض ہے کہ آپ خاموش مولوی، خاموش مولوی، مولوی خاموش، مولوی خاموش، مولوی خاموش، کہ میں نے مشرک ہونا ثابت کیا ہے، اب مشرک ہے ابو بکر، یہ دعا پڑھے اور یہ دعا جو ہے خلوص سے پڑھے، نہ ظاہری طور پر، خلوص سے دل سے پڑھے، اللہ قبول کرے تو پھر شرک سے نکل جائے گا۔ یہ تو آپ کا فریضہ پڑتا ہے کہ ثابت کریں کہ اس نے دعا پڑھی ہے اور خلوص سے دل سے پڑھی، اور اللہ نے اس کی دعا قبول بھی کیا کہ اس کو شرک سے نکل، یہ تو کبھی آپ نے ثابت ہی نہیں کیا، لذا اس کا شرک، آپ کا یہ ادعا کہ اس نے وہ اول الناس اسلامہ ہے، سب سے پہلے وہ اسلام لایا، ثابت ہو گیا کہ وہ مشرک تھا۔ بھائی اس نے ہجرت کیا، پتہ چلا کہ منافق تھا، ہجرت کے وقت بھی منافق تھا، حقیقت میں مشرک تھا۔ پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی کتب سے ثابت ہو گیا کہ یہ شخص ہے ہی مشرک۔ اب بات صرف اتنی رہ گئی ہے کہ پھر دوبارہ شرک سے نکل آیا یا نہیں نکل آیا، ثابت ہو گیا کہ نہیں نکل آیا، کیونکہ یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ دکھائیں اپنی کسی کتاب میں کہ یہ دعا یہ پڑھتا تھا۔ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مشرک تھے، اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے ان کا شرک ہو گیا ختم۔ اگر کیوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تیرے اندر شرک بری ہوئی، کہتا ہے اگر دو چیزیں فرمائی، دو چیزیں، جس شرک کا مجھے علم ہے اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور جس کا مجھے علم نہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے دونوں چیزیں، ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے، خاموش ہو جانا، ابو بکر نے دعا پڑھی ہے، اگر کہاں پڑھی ہے؟ دکھاؤ نے پڑھی ہے، دکھاؤ اس نے دعا پڑھی ہے۔ دیکھو بھائی آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے یہ الفاظ نہیں پڑھے، حدیث کے صدور کے وقت تک، اس دعا سکھانے تک تو سب کو پتہ چل گیا کہ شخص مشرک تھا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ثابت ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ بھائی صحیح حدیث کو جھٹلانے والا، اس کو قبول نہیں کرنے والا، وہ کافر ہے۔ ابھی یہ حدیث جب یہ گفتگو ہوئی ہے نا، اس وقت تک ابو بکر مشرک ہے، یہ تو ثابت ہوگا۔ اب ابو بکر کیا اس شرک سے نکل گیا نہیں نکل، اس کی کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں کہ ابو بکر شرک سے نکل گیا اور اس نے دعا پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں اس نے دعا پڑھی ہے تو دکھاؤ، کوئی حدیث دکھا لو اس نے دعا پڑھی ہے۔ جو شخص مشرک ابھی تک اتنے معجزات دے کے پھر بھی اس کے اندر شرک ہے، ہجرت کیا، شب ہجرت معجزات دے کے پھر بھی اس کے اندر شرک ہے، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سنے پھر اس کے اندر شرک ہے، بیٹی کی شادی کرا دی خود پھر بھی اندر میں شرک کی شرک ہے، نفاق ہی نفاق ہے۔ تو اب ایسے مشرک آدمی کیسے توبہ کرے گا؟ توبہ تو اسے کرنا ہی نہیں ہے، اس سے سدھرنا تھا، وہ شروع سے سدھر گیا۔ اس کا جواب دے، اس کا جواب دے، یہ ثابت کر، ثابت کر دی نا، ثابت کر دی نا، آپ ثابت کرو نا کہ ابو بکر نے وہ الفاظ نہیں کہے۔ یہ دیکھیں آپ موجود ہے، اب سن لو، آپ جب اپنے مدرسے چلے جاؤ نا اپنے اساتید کے پاس، ان سے پوچھ لینا، ان سے اس بات دلیل کا محتاج ہوتا ہے یا نفی دلیل کا محتاج ہوتا ہے، ان سے پوچھ لینا، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ اس بات دلیل کا محتاج ہوتا ہے، منفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا، ہمیشہ اس بات کے لیے دلیل لایا جاتا ہے، منفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟
اب ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے، آپ کے پاس کوئی آپ کے اپنی کتابوں میں نہ بخاری نہ مسلم کسی اس کا مشرک ہونا ثابت ہے، اس کا شرک سے نکلنا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، آپ کو اس کے اس بات کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر نے یہ دعا نہ پڑھی ہے، منفی ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی حدیث کہہ رہا ہے کہ یہ مشرک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مشرک ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نبی حدیث میں لکھا ہے ابو بکر مومن ہے، ثابت کر، ثابت کر۔ کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وہ الفاظ اللہم انی اعوذ بک پڑھ لیے، انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ کہاں وہ الفاظ دکھاؤ، یہ الفاظ دکھاؤ، یہ الفاظ دکھاؤ جناب، کہاں پہ لکھا ہے؟ الفاظ نہیں ہے، اس کو حدیث سے کاٹ دے، اس کو حدیث سے ختم کر دے، اور دکھا دے کہ کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر نے پڑھا یہ الفاظ، یہ دعا پڑھے ہیں، اور دعا اس کی قبول بھی ہوئی ہے۔ یہ اچھا آپ کے قبول آپ کو اس چیز کا پتہ چل اور بھائی گیا جب اگر منافق مشرک جس نے اس کا نفاق، اس کا ہجرت نفاق، اس کا کلمہ پڑھنا نفاق، سب نفاق شرک ثابت ہو گیا نا، اب کہتا ہے اس کی دعا صحیح ہے، اور پہلے اس کا دعا ثابت کر، پھر اس کی دعا صحیح ہے اللہ نے قبول کی وہ بھی ثابت کرنا، وہ تو کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ اس حدیث دعا آپ نے حکم دیا، انہوں نے دعا پڑھ لی۔ ابو بکر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب یہ حدیث صادر ہوئی ہے، اس حدیث میں یہ تو لکھا ہے نا کہ ابو بکر میں شرک ہے، یہ الفاظ تصدیق کریں گے نا؟ یہ ہے کہ نہیں ہے اس حدیث میں؟ مخفی شرک، چھپا ہوا شرک، اندر والا شرک ہے نا، یہ تو ہے کہ ابو بکر میں شرک ہے، یہ ثابت ہے نا یا نہیں ہے؟ بھائی اس حدیث پاک کا جو مفہوم ہے، آپ نے اس حدیث پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مشرک کہیں وہ مشرک ہے یا مومن ہے؟ آپ ایک منٹ، آپ نے روایت پتہ چلا کہ یہ نبی کو بھی نہیں مانتے، کچھ نہیں ہوتا، نبی کو بھی نہیں مانتے، نبی کو بھی نہیں مانتا مولوی۔ سوال کرتا ہوں آگے، تم نے ناک کٹوا دی، جنگ والوں کی ناک کٹوا دی، مولوی طاہر کی ناک کٹوا دی۔ حضرت ابو بکر کا وہ الفاظ کیا لینا، اور کیا لینا دکھا دو نا بھائی، وہ الفاظ دکھاؤ کہ ابو بکر نے یہ دعا کی ہے اور اللہ نے قبول کی ہے۔ آپ الفاظ دکھاؤ، ابو بکر نے وہ دعا نہیں پڑھی۔ اچھا مجھے بتاؤ، یہ چلیں مجھے بتاؤ، آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس حدیث کے صدور تک بھئی کم از کم یہ تو ہے کہ اب اہل سنت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نہیں مانتے، پیغمبر کو مانتے ہیں نہیں مانتے، مانتے ہیں اس کو امتی ہیں یا کسی اور کو امتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں، اس کے حدیث کو، اس کی سنت کو آپ ایمان سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ بالکل سمجھتے ہیں۔ ان کی کسی بات کو رد کرنا، اس کو رد کرنا، جھٹلانا، قبول نہ کرنا، اس کو کفر سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ابو بکر کے سارے اعمال کو منافقانہ کہہ دیا کہ بھئی تو اندر سے تو مشرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیوں ایمان نہیں لاتے، کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ سن یہ جو لفظ ہے، آپ نے اس حدیث سے کہا کہ مشرک ہو گیا، 1400 صدیوں کے محدثین کو اس حدیث کی سمجھ آئی ہے یا صرف تجھے آئی ہے؟ آپ سمجھا دیں نا، اگر کوئی اور مفہوم ہے صدیوں کے مفسرین، آپ تشریح کریں نا، کوئی صحیح تشریح کریں بھائی، آپ صحیح تشریح کریں۔ پاک سے آپ کوئی شرح آپ ادب المفرد کی کوئی شرح اٹھائیں، اس حدیث پاک کی شرح کے اندر آپ یہ چیز ثابت کریں، آپ صحیح شرح کریں نا، کفر ثابت ہوتا ہے۔ آپ کرو، جو کام ہوتا دوسرے کریں گے بھائی، کیوں لوگ کرتے ہیں؟ 14 کو سب کو سمجھ آئیے۔ دیکھو میں آپ کو الفاظ دکھا دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کیا، بتایا کیا۔ اب ایک منٹ میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے۔ ابو بکر صاحب، ابو بکر سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، لش شرک، لام تحقیق کے لیے، بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، شبہ ہی نہیں ہے، بہت تاکید کے ساتھ، حتماً ایسا ہے، الشرک فیکم، شرک تیرے میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ آتے نہیں آتے بھائی کہ شرک کس کو بولتے ہیں؟ اور بھائی جس نبی نے ایمان متعارف کیا ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھایا ہے، کلمہ سکھایا، بتایا کہ کیا شرک ہے کیا توحید ہے، اس کو شرک نہیں آتا؟ تمہارے مولیو، تمہارے شارحین حدیث کو آتا ہے، نبی کو نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، لشرک فیکم، شرک تم میں، اخفا من دبیب النبل، تم میں چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، تیرا شرک پوشیدہ ہے، تو باطن میں مشرک ہی مشرک ہے، ظاہر میں کلمہ پڑھ رہا ہے، باطن میں مشرک ہے، من دبیب، جیسے چونٹی کی چال ہے، اسی طرح اندر شرک ناچ رہی ہے۔ یہ میں نے غلط ترجمہ کیا؟ بتاؤ، جو میرے ایک لفظ غلط ہے تو تم صحیح کرو، بسم اللہ، بسم اللہ صحیح کر دینا،
شیعوں کا ہمیشہ اس عقیدہ یہ رہا ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں میں نے غلط ترجمہ کیا, آپ صحیح ترجمہ کریں. حدیث پاک کی شرح اور میں نے ترجمہ کیا, آپ کہتے ہیں آپ نے غلط ترجمہ کیا. بسم اللہ, آپ صحیح ترجمہ کریں. سوال میں نے آپ سے کہے, مولوی ابو بکر تسی صحیح ترجمہ کر دیں, یہ ثابت کر دیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا نہیں پڑھی. نمبر 2, 14 صدیوں کے آدمی, 14 صدیوں کے محدثین نے اسی حدیث سے حضرت ابو بکر کے کفر پر فتویٰ لگایا ہو کوئی ایک. تو آپ صحیح ترجمہ کرو نا. یہ تیرے سامنے بھائی میں الفاظ ہیں حدیث کے, تم اس کو صحیح ترجمہ کرو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے کہہ رہا ہے کہ تیرے اندر شرک ہی شرک ہے بھائی, اور تو مشرک ہے, تو بس ظاہر میں مسلمان ہے, تو بات ہے, آپ اس کا صحیح ترجمہ کرو نا. بسم اللہ. اور تم کہتے ہیں اہل سنت تم ہے, انہوں نے کہا نا کہ میں اہل سنت ہوں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بات کو رد کرے وہ کافر ہے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اب نام بھی تم نے ابو بکر رکھا ہے, تو تم تصدیق کرو نا کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک بولا ہے, تم کہہ دو مشرک ہے بھائی. تم کہتے ہو کہ 1400 سال میں کسی کو سمجھ, سب کو سمجھ آئے, شیعوں کو سمجھ آئے. تم لوگ جاننا نہیں چاہتے نا. تم لوگ اب جیسے نصارہ ہیں, یہود ہندو ہیں, ایمان نہیں لانا چاہتے. اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ ان کو سمجھ کہ بھئی یہ دین, ہمارا دین باطل ہے اس لیے کہ انہوں نے تصدیق نہیں. حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, ٹھیک ہے, میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر, یقیناً شرک تم لوگوں میں چونٹی کی چال سے بھی پوشیدہ ہو کر آتا ہے. تم لوگوں, تم نے بنا دی جو میں, تم میں بولنا نہیں ہے, بولنا نہیں ہے, بولنا ہے تم لوگوں میں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے علاوہ بھی شرک ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یقیناً شرک چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ طریقے سے داخل ہو جاتا ہے. کس میں داخل ہوتا ہے؟ یہاں ابو بکر کا نام نہیں. کیا میں تمہاری رہنمائی, کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے کلمات کی طرف نہ کروں جب تم وہ کہہ لو تو چھوٹا بڑا تمام شرک تم سے ختم ہو جائے. کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے کلمات کی طرف نہ کروں جو تم وہ کہہ لو تو چھوٹا اور بڑا سب شرک تم میں سے ختم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حکم دیا, تم کہو اے اللہ, میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے ہوئے تیرے ساتھ شریک کروں. اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے ابو بکر. یہ ابو بکر کا ایمان ہے. ابو بکر نے نہیں بولا نا, ابو بکر نے بولا نا. اور بہن جا کے کھوتی پھر آپ سن لے مولوی, آپ سن, یہ ابو بکر کا ایمان نہیں ہے. ابو بکر دیکھ, پہلے تو ثابت ہوگا کہ ابو بکر مشرک ہے. اب وہ یہ تو ثابت ہوگا. پھر ابو بکر نے شرک سے توبہ کیا, یہ دعا پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے وہ آپ دکھائیں نا. اس میں حدیث میں یہ تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا تم پڑھو, شرک سے نکل جاؤ گے. اب اس نے یہ دعا پڑھی ہے, یہ کسی کتاب میں نہیں ہے بھائی, کسی کتاب. لیکن ثابت کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد, نمازیں پڑھنے کے بعد, یہ ہجرت کرنے کے بعد, یہ بھائی یہ سب اس کے یہ باوجود مشرک تھا. سب اس کا نفاق کے اعمال تھے نا, صحابیت اس کا سب منافقانہ تھا. آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشرک یہ دعا پڑھ, شرک سے نکل جائے گا. اب اس نے یہ دعا پڑھی یا نہیں پڑھی, یہ کسی کتاب میں ثابت نہیں ہے. اگر کسی کتاب میں تو دکھا دے, آپ ثابت کر دو کہ انہوں نے پڑھی. میں نے تو ثابت کیا نا کہ ہجرت کے وقت یہ مشرک تھا, کلمہ پڑھنے کے وقت یہ مشرک تھا, یہ اس کی نمازیں پڑھتے تھا مشرک. یہ تائی مشرک ہمیشہ مشرک. فی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایمان ثابت ہوتا ہے. چلیں وہ لوگ فیصلہ سنائیں گے بھائی, لوگ سنائیں گے کہ ایمان ثابت ہوتا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. ہم نبی کی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ابو بکر مشرک ہے بھائی. اب اس کا اس نے دعا نہیں پڑھنا ثابت نہیں ہے, ثابت نہیں ہے بھائی, ثابت نہیں ہے بھائی. یہ نہ اس کا ابو بکر کا یہ دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی جو بخاری نے نقل کیا وہ صحیح نقل کیا. ابو بکر مشرک ہے, ایمان ثابت نہیں ہوا. یہ جو مدعا تھا ہمارا اس حدیث پاک کو ثابت کرنا, وہ آپ ثابت نہیں کر سکے. نمبر 2, لوگ فیصلہ سنا